نمازیں پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور یا رسول اللہ وہ روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور یا رسول اللہ وہ اپنے زائد مالوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ نمازیں پڑھتے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، یہاں تک برابر تھے، وہ روزے رکھتے، ہم بھی روزے رکھتے، یہاں تک برابر تھے، لیکن یا رسول اللہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے مالوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالوجور، یا رسول اللہ مالدار لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، اب سنو کس کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جاتی ہے تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، جس کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے تھوڑا مانگا جائے تو وہ اتنا دے دیتا ہے کہ کبھی کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بریلی کا امام تو یہ بولا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز سنو، نبی کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، یا رسول اللہ وہ نمازیں پڑھتے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے مالوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، بکل تسبیحۃ صدقہ، کل تکبیرۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پریشان مت ہونا، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو سنو، تم سبحان اللہ کہو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم الحمدللہ کہو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم اللہ اکبر کہو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم اچھائی کا حکم دو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم برائی سے روکو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، اور اے میرے صحابہ تم کسی نابینا کو راستہ پار کرا دو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم کسی نہ سننے والے کو بات سمجھا دو تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اے میرے صحابہ پریشان مت ہونا، وہ مال خرچ کرے تم اپنی زبان خرچ کر، تم بھی صدقہ کر کے ان سے آگے بڑھتے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات یہ تو تمہیں چارج کرنا تھا تھوڑا، ورنہ موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق چند منٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو بہت حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ہم یہاں پر نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے جس کی شان یہ ہے کہ بچپن کے عالم میں پالنے میں لیٹ کر کے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کریں تو آسمان کے چاند کو انگلی کے اشارے پر نچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نبی کی شان یہ ہے کہ مولا علی کے لیے میرا نبی آسمان کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے آنے سے کائنات میں بہاریں آ گئیں۔ اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، بلکہ یوں کہا جائے یہ شجر و حجر اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ بحر و بر اسی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ خشک و تر اسی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ زمین و آسمان اسی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ کائنات کی تمام چیزیں اسی مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ بلکہ بریلی والے کے انداز میں یوں کہیے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم تذکرہ اس مالک کائنات عز و جل کے پیارے پیغمبر کا کرنے کے
لیے آئے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راستے پہ کھڑے ہو جائیں، 3 دن کے بھوکے ہو، انتظار کر رہے ہو، کوئی آئے گا مجھ سے کھانے کے لیے پوچھے گا، میں اس کے مکان پہ جا کر کے کھانا کھا لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو، حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو ہریرہ روکنے کے بعد عرض گزار ہو، اے ابو بکر مجھے ایک آیت کا مفہوم سمجھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک آیت کا مفہوم سمجھائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ ملاقات عمر فاروق اعظم سے ہو، حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر فاروق اعظم سے ایک آیت کا مفہوم سمجھے اور سمجھنے کے بعد آگے بڑھ جائیں، لیکن کھانے کے لیے نہ پوچھے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو، کون پوچھے گا مجھ سے کھانے کے لیے، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کون پوچھے گا میرے حالات کو، کون مجھے کھانا کھلائے گا۔ اچانک کیا دیکھے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تشریف لا رہے ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، آ کر کے فرمائے اے ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ ایسے ہی کھڑا ہوں۔ میرے نبی فرمائے اے ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے مکان پہ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کے ساتھ نبی کے مکان پہ چل دے۔ نبی گھر جا کر کے حضرت عائشہ سے فرمائے اے عائشہ گھر پر کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ عرض گزار ہو یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ ہے، کوئی آپ کا غلام دے گیا تھا۔ نبی حضرت ابو ہریرہ سے فرمائے اے ابو ہریرہ جتنے صحابہ کرام چبوترے پر رہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی وہ 70 صحابہ کرام جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اے ابو ہریرہ ان تمام صحابہ کرام کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بلا کر کے لے کر کے آئے۔ نبی ایک پیالہ دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے اور کہے ابو ہریرہ سب کو پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ یکے بعد دیگرے تمام صحابہ کرام کو پلانا شروع کرے، لیکن بار بار دل میں یہی خیال آ رہا ہو کہ ایک کٹورا دودھ ہے، اگر ختم ہو گیا تو میں کیا پیوں گا، لیکن نبی کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، ایک کو پلا دے دودھ ختم نہ ہو، 2 کو پلا دے دودھ ختم نہ ہو، 3 کو پلا دے دودھ ختم نہ ہو، 10 کو پلا دے دودھ ختم نہ ہو، 20 کو پلا دے دودھ ختم نہ ہو۔ 70 صحابہ کرام پی لے۔ اب حضرت ابو ہریرہ پینے لگے، پینے کے بعد رک جائیں۔ مصطفیٰ فرمائے اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ دوبارہ پیے، دودھ ختم نہ ہو۔ مصطفیٰ پھر فرمائے اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ تیسری مرتبہ پیے، لیکن دودھ ختم نہ ہو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض گزار ہو اے یا رسول اللہ سب کو ایک مرتبہ پینے کا حکم دیا گیا، مجھے 3 مرتبہ حکم کیوں دیا گیا؟ نبی فرمائے اے ابو ہریرہ تمہارے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ دودھ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار ایک پیالہ دودھ ہے، 71 صحابہ کرام پی لے، دودھ ختم نہ ہو، یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا اس ایک پیالہ دودھ کو 71 کیا، 71 لاکھ بھی پیتے تو ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر ہم صبح قیامت تک بھی بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل ہو، لیکن نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کی حقیقت نبی کی ذات کسی کو نہیں پتا کیا ہے، اس لیے کہ نبی حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان تو نبی کی شان ہم صبح قیامت تک بھی بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بدبخت پاکستان کی سرزمین سے بولتا ہے کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ ہے۔ وحی آتی تھی، صحابہ کرام کو نبی بلاتے تھے، صحابہ کرام وحی میں جو آتا تھا اس کو لکھتے تھے، اور نبی معاذ اللہ اس کو پڑھ نہیں پاتے تھے، تو صحابہ کرام سے بہت سارے مقامات پر مسٹیکس ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، خامیاں ہو گئی۔ یہ پاکستان کی سرزمین سے ایک شخص بول رہا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات اس کو بہت زیادہ سن رہے ہیں، طارق مسعود اس کا نام ہے، بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اب وہ اہل علم تو ہے، اہل علم میں سے تو ہے نہیں، کیونکہ اس کا کام ہے
مزاحیہ باتیں کرنا. ہمارے جو نوجوان طبقہ وہ اسی لیے سنتا ہے کیونکہ وہ جو ہے جوکس بیان کرتا ہے, وہ لوگوں کو ہنساتا ہے. ہماری قوم ہنسنے ہنسانے میں پیچھے رہ گئی. ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ اسی مقرر اسی خطیب کو پسند کرتی ہے جو ان کو ہنسائے, جو ان کے ساتھ مذاق کرے, پوری رات میں 10-15 ہزار روپے کا نذرانہ لے جائے اور پوری رات میں کیا سنائے, تمہیں 4-6 چٹکلے سنا کر کے یہاں سے چلا جائے, دین کی کوئی ضروری بات تمہیں نہیں سمجھا کر کے جائے. ہماری قوم اسی چیز میں پیچھے رہ گئی. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی بھی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت لا کر کے دکھاؤ جس میں ہنسانے کی فضیلت بیان کی گئی ہو. نہیں لا سکتے. اگر تمہیں کسی چیز کی فضیلت تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے تو رونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کہیں قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, چاہیے کہ وہ کم روئے اور کم ہنسے اور زیادہ روئے. کہیں نبی فرماتے ہیں یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. اے میری امت, جو میں جانتا ہوں تم جانتے تو بہت کم ہنستے بہت زیادہ روتے. کہیں مصطفیٰ فرمائے اے لوگوں, اللہ قیامت کے دن 7 حضرات پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 میں سے 7 میں وہ شخص ہے وَرَجُولٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, 7 میں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور سنو, ایک مجمع صحابہ کرام کا ہے, آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, قرآن میرے نبی سناتے ہیں, صحابہ کرام رونے لگتے ہیں. صحابہ کرام روئے تو نبی بھی رونے لگے, تمام لوگ رونے لگے. نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے اور مدینے والا فرماتا ہے لا يدخلون النار من بکا من خشیت اللہ, وہ ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ, اتنی نہیں بے شمار حدیثیں تمہارے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں رونے کی فضیلت میں, لیکن تمہیں تو وہ محفلیں اچھی لگتی ہیں جن میں ہنسایا جاتا ہو, جس میں تمہیں جوکس سنائے جاتے ہو, جس میں تمہیں مزہ دیا جاتا ہو. تمہیں ہنسانے والی محفلیں پسند آتی ہیں. یہی تو وجہ ہے تم نے طارق مسعود کو اتنا فیمس کر دیا. آج وہ کتا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے نبی ان پڑھ ہے معاذ اللہ, قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اس میں کئی مقامات پر غلطیاں ہیں, اور وہ غلطیاں بھی کیسی بیان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے لنصفعن, یہ جو ہے فعل مضارع کا صیغہ نون کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, تنوین کے ساتھ نہیں. اس نااہل نے جو علم الصیغہ بھی نہیں پڑھی, اگر کم سے کم علم الصیغہ بھی پڑھ لی ہوتی تو اس کے آخر میں 45 قاعدے بیان کیے گئے مشکل جملوں کے, اور اس میں 31واں قاعدہ لنصفعن کے بارے میں, اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کہیں ایسا ہوگا کہ نون خفیفہ جو ہوگا اس کو نون خفیفہ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین آ جائے گی. کہیں ہوگا ایسا, اور یہ لنصفعن جو ہے انہی مقامات میں. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے مسٹیک ہوئی ہے گرامر کی, قاعدے کی مسٹیک ہوئی ہے. اب اس نااہل سے پوچھیے حضرت قاعدے بنے کب؟ علم نحو حضرت علی کے دور میں واضح ہوا, علم صرف اس کے بھی بعد میں, یہ قواعد تمام دور نبوی کے بعد میں بنے. قرآن نازل ہو رہا اس سے پہلے, یعنی قاعدے قرآن کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں, تمام قاعدے قرآن کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلاغت کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ مخالفت قیاس یہ ہے کہ ان قاعدوں کے خلاف کوئی جملہ بولنا, کوئی کلمہ بولنا جو قاعدے عربی مثالوں, عربی شعروں اور عربی جملوں کے مطابق بنائے گئے تھے, جو عربی مثالوں کو دیکھ کر کے قاعدے بنائے گئے, اگر ان کے خلاف جملہ بولا جائے تو وہ قاعدے کے خلاف ہوگا. جب یہ قاعدے بنائے بعد میں گئے قرآن کے نازل کے بعد میں, تو پھر قرآن کی جو آیت ہے وہ قاعدے کے خلاف کیسے ہو جائے گی؟ قاعدہ بنایا گیا بعد میں اور وہ نازل ہو چکا ہے پہلے, تو بعد میں آنے والا مثلا یہ سمجھ لیجئے آپ کے یہاں قانون نافذ ہو 2024 میں, کوئی آپ اس کام کو کر چکے 2018 میں, کوئی قانون 2024 میں آئے اور 2018 میں آپ کر چکے ہو, تو کیا آپ غلطی کا حامل کہا جائے گا؟
ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قانون بعد میں بن رہا ہے، قاعدہ بعد میں بن رہا ہے، کام پہلے ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام سے مسٹیک ہوتی تھی معاذ اللہ، ارے وہ عادل ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان سے مسٹیک کا امکان تو کیسا نااہل ہے جو صحابہ کرام سے بھی مسٹیک کی بات کرتا ہے، نبی کو ان پڑھ کہتا ہے معاذ اللہ، اس نبی کو ان پڑھ کہتا ہے جو علم و حکمت کا منبع ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی کہتا ہے انما بعثت معلما، وہ نبی یہ نہیں کہتا مجھے سیکھنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، بلکہ نبی کہہ رہا ہے انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، سکھانے والا۔ اور بلاغت اور فصاحت جس دروازے سے ملی ہو، تمام علوم و فنون جس دروازے سے ملے ہو، ارے آپ نے نہیں سنا نبی کے زمانے سے پہلے بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے، ان کو زمانے جاہلیت کے شعراء کہا جاتا ہے، جن میں امرؤ القیس وغیرہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بڑے بڑے شعراء جب نبی کی بات سنتے تھے، بڑے بڑے فصاحہ، بڑے بڑے بلاغا جب نبی کی بات سنتے تھے تو خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ میں زبان نہیں رہی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جسم میں جان نہیں رہی۔ اسی کی منظر کشی امام عشق و محبت نے کچھ یوں کہی، تیرے ساگے یوں ہے دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات، قرآن میں غلطی جہاں پر غلطی کا امکان ہی نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کہتا ہے اس میں باطل آگے پیچھے سے کہیں سے داخل ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں، کیونکہ یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکمت والے پروردگار کی جانب سے نازل شدہ ہے جو حمد والا ہے، جس کی حمد کی جائے، تعریف کی جائے۔ جو چیز اللہ کی جانب سے نازل ہو، کیا اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کیا کہا، امی کا ترجمہ کیا ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی کو کیا کہا، امی کا ترجمہ کیا۔ لفظ امی کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ان پڑھ کی عربی جاہل آتی ہے، امی نہیں آتی۔ امی کا معنی یہ ہے کہ جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہو دنیاوی اعتبار سے۔ نبی کو دنیا میں نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے دنیا میں، بلکہ نبی کی شان یہ ہے کہ انہیں جو بھی پڑھایا اللہ نے پڑھایا ہے، اور اللہ نے کہہ بھی دیا علم القرآن، اے محبوب وہ رحمان ہے، وہ پروردگار عالم ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اور سنیے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی کو ان پڑھ مانو یا بے علم مانو معاذ اللہ، تو سنو اللہ ان کو سکھا رہا، جب سیکھنے والا کوئی ہوتا تو 4 وجوہات ایسی ہوتی جب سیکھنے والا نہیں سیکھتا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ پہلی تو یہ کہ سکھانے والا کما حقہ سیکھا ہوا نہ ہو تو سکھائے گا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو سکھایا جائے وہ مکمل طور پر عاقل نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو، ذہین نہ ہو، تو وہ سیکھے گا کیا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سکھایا جا رہا وہ سیکھنے کے لائق نہیں ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکھانے والے کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی اور اہمیت کا حامل ہو تو وہ دوسرے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دیتا ہے۔ اب سنو، نبی کو ان پڑھ کہنے والوں معاذ اللہ، نبی کو پڑھا لکھا نہیں بتانے والوں معاذ اللہ، سنو، میرے نبی سیکھنے والے بے مثال، ان کو سکھانے والا پروردگار عالم بے مثال۔ ارے وہ جو سیکھے ہیں قرآن، جس چیز کو سیکھے ہیں وہ بے مثال۔ اور سنو، چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کو سکھاتا ہے تو اس کے لیے سکھانے والے سے زیادہ کوئی دوسرا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی سے زیادہ کون پیارا۔ اب یہ تمہاری عقل پر یہ پردے پڑ چکے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے۔ ارے جس کو اللہ سکھائے اس کا سیکھنا کیسا ہوگا۔ ہم غلامان مصطفیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ اس نبی نے اتنا سیکھا کہ کائنات میں اس کے جیسا کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے
بہت زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات تھوڑی سی لیکن مفہوم بہت زیادہ. اتنا بڑا مفہوم ہوتا ہے کہ نبی کی حدیثوں کی آج تک کروڑوں علماء کرام تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دو نہیں، کروڑوں علماء بڑے بڑے اہل علم آئے اور نبی کی باتوں کی وضاحت کرتے رہے. کوئی بخاری شریف کی حدیث کی وضاحت کر رہا ہے، کوئی مسلم شریف کی حدیث کی وضاحت کر رہا ہے، کوئی کسی کتاب کی شرح لکھ رہا ہے، کوئی کسی حدیث کی کتاب کی شرح لکھ رہا ہے. 1400 سال سے کروڑوں لوگوں نے نبی کی باتوں کی وضاحت کی ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ان پڑھ ہے. میں آپ سے اتنے ہی کہوں گا کہ مزے کے چکر میں مت سننا. ویڈیوز کی بالکل مت سننا. طارق مسعود کی نام بالکل کھلے طور پہ آپ کے سامنے سنایا جا رہا. طارق مسعود نامی جو فتنہ پرور انسان ہے، اس کی ویڈیو ہرگز مت سننا مزے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی وہ مزے میں تمہیں ایسی بات کہہ کر کے جائے گا معاذ اللہ پتہ نہیں کہاں گمراہی میں ڈال جائے. کہ گمراہ آدمی کو کوئی بھروسہ نہیں کہاں گمراہی میں ڈال جائے. تو حضرات آپ کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. مزے کے چکر میں مت رہو. مزے کے چکر میں تو رہے ہو تبھی تو برباد ہو گئے. مزے کے چکر میں رہے ہو تبھی تو آج یہاں پر آ کر کے کھڑے ہوئے ہو. آج تم سب سے بالکل پست ہو گئے ہو. تمہاری حیثیت ختم ہو گئی ہے. تم مزے کے چکر میں رہے تبھی تو جوا باز بن گئے. تم مزے کے چکر میں رہے تبھی تو شراب نوش بن گئے. تم مزے کے چکر میں رہے تبھی تو زناکار بن گئے. تم نے کبھی نہ سوچا کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. مزے کے چکر میں تم کہاں سے کہاں آ گئے. میرے عزیز ان تمام مزوں کو چھوڑو. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آئے ہو تو آج توبہ کر لو اور نبی کے سچے پکے غلام بن جاؤ، اور ان مزاحیہ باتوں سے توبہ کر لو. ان محفلوں کو پسند کرو جن میں تمہیں ڈرایا جائے، جن میں تمہیں خشیت الہی تمہارے سامنے پیش کی جائے، جن محفلوں میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی کا تمہارے سامنے تذکرہ کیا جائے، جن محفلوں میں تمہارے سامنے حرام کو حرام بیان کیا جائے، حلال کو حلال بیان کیا جائے، جن محفلوں میں تمہیں بتایا جائے کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے بہت سارے لوگ شراب پیئیں گے، وَيَسُمُّونَ بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس شراب کو الگ الگ ناموں سے پکاریں گے. کوئی وائن کہے گا، کوئی اس کو کسی اور نام سے پکارے گا اور کہے گا مولانا یہ کوئی شراب نہیں ہے بلکہ یہ تو رسوائی، یہ تو پھلوں کا جوس ہے. میرے نبی فرماتے ہیں وَيَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وہ اس کو الگ الگ ناموں سے پکاریں گے اور ان کے اوپر باجے بجانے والے باجے بجائیں گے اور گیت گانے والیاں گیت گائیں گی. سنو اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر. مزے کے چکر میں پڑھ کر کے تباہ و برباد ہو گئے. اس سے باہر آؤ اور توبہ کرو، اس لیے کہ ہمیں مزے میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہمیں آخرت سنوارنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنہ پرور لوگ